انسانی حکومت کی کوشش کرنے والے جوانوں کی کامیابی کے لیے، عراق سیریا کے مقامات مقدسات کی حفاظت کرنے والے جوانوں کی حفاظت، خود مقامات مقدسات کی حفاظت کے لیے، مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو و عزت کی حفاظت کے لیے، ظہور مولا کے لیے سورہ رحم کی تلاوت کریں انشاءاللہ۔ بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين، والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين خاتم النبيين ورحمة للعالمين بالقاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرج الشریف. حالات جو ہیں سامنے ہیں، ہر طرف لوٹ مچا رہا ہے، عدالت کا نام نہیں ہے، بے انصافی ہے، اپنی قطع ہو چکا ہے، انسان سے انسان سبق نہیں پا رہا ہے. ضرورت ہے کہ اللہ کے ولی جیسی تشریف لائیں، ہم اس انقلاب جہانی کا حصہ بن سکیں. فکری جسمانی تیاری کے ساتھ ہمارے پاس ہر وقت دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک حجت ابن الحسن ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. صراط دن آپ کے سامنے رہیں گے انشاءاللہ اللہ کی مدد سے اور تائید
مشکلات کا حل، یہ موضوع ہے، اور یہ دنیا ہی جگہ ہے مشکل ہے۔ کوئی اس دنیا میں کتنا ہی دولت مند کیوں نہ ہو، کتنا ہی عارف کیوں نہ ہو، مشکل میں ہے، مصیبتوں میں ہے۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ اگر کسی کے پاس حل نہیں ہے تو ہمارے پاس تو ضرور ہے، اس لیے کہ حلال مشکلات ہمارے پاس ہیں۔ موضوع کا آگے بڑھانے سے پہلے کسی بھی ٹاپک، کسی بھی موضوع کو سمجھنا ہو، اس کی بنیادی اصولوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ بیسک پرنسپلز جو ہیں، فاؤنڈیشن سمجھنا ضروری ہے۔ انسان اس دنیا میں آیا ہے کسی مقصد کے لیے، اور اس کا حل بھی کون دے گا؟ اس دنیا کو ہم دو اینکوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اینک ہے کہ کچھ نہیں ہے، مزے کرو چلے جاؤ، نہ قبر ہے، نہ سوال ہے، نہ جواب ہے، نہ حشر ہے، نہ قیامت ہے، مزے کرو، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یہ جہاں بینی، یہ ورلڈ ویو، اس کا نام ہے مادی جہاں بینی، اور یہ جہاں بینی پہلے سے رہی ہے، ابتدائے حیات انسانی سے رہی ہے۔ قرآن کا اللہ دونوں برابر ساتھ ساتھ بولتا ہے، بتاتا ہے۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، دہریے جن کو کہتے ہیں، جن کو نیچرلسٹ کہتے ہیں، جو مادیین ہیں، جو سمجھتے ہیں دنیا مادہ ہے، میں بھی مادہ ہوں، یہ میٹر ہوں، ایک دن ختم ہو جائے گی دنیا، میں بھی ختم ہو جاؤں گا، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ مولوی کی بات سنو، نہ مذہب کی بات سنو، پریشانی میں جاؤ۔ مولویوں کی بات سنو گے تو ایک مولوی کچھ کہتا ہے، دوسرا مولوی کچھ کہتا ہے، ڈاکٹر کی بات سنو گے تو ایک ڈاکٹر کچھ کہتا ہے، دوسرا ڈاکٹر۔ اسی لیے بہتر ہے کہ تم انجوائے دا لائف مین، مزے کرو چلے جاؤ، کسی کی چکر میں ہی نہ پھنسو۔ جتنا مذہب کی باتیں سمجھنے لگو گے اتنا ہی پرابلم ہے۔ ایک فکر ہے، یہ فکر رہی ہے پہلے سے، اور ایک فکر یہ ہے کہ جی نہیں ہے، تم آئے ہو تو مسئول آئے ہو، ریسپانسبل آئے ہو، ایک ایک لمحہ تمہاری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، تمہارا حساب لیا جائے گا، کہاں گزارا، کیسے گزارا، کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا۔ مسئول اس دنیا میں آئے ہو، نہ صرف مسئول آئے ہو، اور یہ بھی ایک جملہ سن لیجیے، ساری دنیا کے مسائل، ساری دنیا کے آئیڈیالوجیز ڈیتھ کو الٹیمیٹ اینڈ، موت کو آخری حصہ سمجھتے ہیں، اسلام موت کو ابتدائی حیات سمجھتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ موت کو کانکر کرنے والا انسان ہے۔ ہم لوگوں کی بعض باتیں، بعض چیزیں جو سمجھائی گئی ہیں ذرا سا جیسے کہ سمجھنا چاہیے نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو کسی کی ایصال ثواب کی مجلس میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وَكُلُّ نَفْسٍ، اس میں فاتح کون ہے، مفسود کون ہے؟ ہر نفس موت کا مزہ چکھے گا۔ ڈرنا سب آپ لوگ پورا ہوشیاری سے دیکھیے، ہم لوگ ذرا سا غلط سمجھ رہے ہیں اس چیز کو۔ ہر نفس موت کا مزہ چکھے گا، موت نفس کا مزہ نہیں چکھے گی۔ انسان موت کو فاتح ہوگا، انسان موت کو چکھے گا، نہ کہ موت انسان کو چکھے گی۔ دعوت پڑھیے محمد فکر کی تعریف کی گئی ہے۔ واٹ از تھنکنگ، تھاٹ پروکنگ پروسیس، انسان جو سوچتا ہے کیا،
الفکر حرکت من المبادی، فکر ایک موومنٹ کا نام ہے، ایک حرکت کا نام ہے. یہ حرکت اگر صحیح نہیں ہوئی تو یہ مقصد تک غلط پہنچے گی. تو اسی لیے فکر کی تصحیح کے لیے خود فکر کے لیے آداب کی ضرورت ہے. یہ ادب کی ضرورت ہے، فکر کے لیے ادب کی ضرورت ہے، لاس کی ضرورت ہے، قانون کی ضرورت ہے، جو سوچنے کا انداز. مولا ہمیں سب کو بچائیں گے. جی فکر ہے نا کہ مولا بچائیں گے سب کو. مولا کہیں گے نا تم جب تک میرے قابل نہ ہو بچائیں گے. مولا بچاؤں گا اس وقت ہے جب میں نے اصول بتائے ہیں، اس اصولوں پہ چلو تو بچاؤں گا. تمہاری مرضی پہ چل کر یہ نہ کہو کہ مجھے مولا بچائیں گے. فکر کو الفکر حرکت من المبادی من المبادی الی المرادی. جی مبدا سے نکلے، اسٹارٹنگ پوائنٹ سے فکر نکلی، نتیجے تک پہنچ گئی تو فکر ہے. اگر نتیجہ نہیں دی تو وہ فکر نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں الوژن، فرضیہ، ایک تصور، حقیقت جو نہیں ہوتی وہ فکر نہیں ہوتی. اسی لیے ایسی فکر کے لیے کہا گیا، ایسی فکر کرو تو 1 گھنٹے کی فکر 70 سال کی عبادت سے ہے. یہ کون سی فکر ہے سمجھ میں نہیں آتی. ہمارے کالج سے پوچھا گیا کہ 1 گھنٹے کی فکر 70 سال کی عبادت سے بہتر کیسے ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا آسان ہے، پور کی طرح فکر کرو. ساری دنیا کا شوق یہ ہے لوٹو مچاؤ، یہاں سے لوٹو. اور اتنا پیٹ اتنا ذلیل ہے کہ جتنا چاہتا کھاتا جاتا، بڑھتا جاتا، بڑھتا جاتا. اپنا نہیں دیکھتا، غیر نہیں دیکھتا، حلال نہیں دیکھتا، حرام نہیں دیکھتا. بھر گیا، یہاں کے بینک بھی بھر گئے، پھر بھی خراب نہیں ہے، دوسرے ملکوں کی بینک تک پہنچا. لوٹنے پر نہیں ہے، لوٹانے پر ہے. پڑھیے محمد وعلى محمد. سمجھے اچھی طرح، فاؤنڈیشن کو اچھی طرح سے سمجھے. قرآن صاف ہے. اچھا قرآن سے پہلے مولانا کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ مشکل کشا. ہم نے کبھی جملہ کہا ہے، اس کے لیے بھی تشریح کی ضرورت ہے. علی نے، اہل بیت نے مشکل کشائی کر دی ہے. نہیں سمجھے؟ علی نے، اہل بیت نے مشکل کشائی کر دی ہے. یعنی جتنے مشکل ہیں ان کا سب کو حل بتا دیا ہے. اگر معلوم نہیں ہے، میں نہیں کر رہا ہوں تو میری بدبختی ہے، ورنہ اہل بیت نے کہیں پر روکا نہیں. ہر مشکل کا جواب دیا ہے، ہر مشکل کا حل دیا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی. انسان کچھ بھی نہیں ہے، nothing. انسان کچھ بھی نہیں ہے کیا؟ کوشش. قرآن سمجھنے کی کوشش کی ہے. یو آر نتھنگ. قرآن کہہ رہا، اللہ کہہ رہا تم کچھ بھی نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہو. اگر کوشش ہو تو انسان ہو، اگر کوشش نہیں ہو تو تم انسان بھی نہیں ہو. اس لیے کہ حیوان بھی کوشش کرتا ہے، حتی ذرہ بھی کوشش کرتا ہے کہ وہ ذرہ جوہر میں بدل جائے. جوہر کوشش کرتا ہے کہ بادشاہوں کے تاج کی زینت بن جائے. تو کیسے پتھر ہو، نہ ادھر سے منہ ہو. زبان پڑھیے محمد سمجھیے. مولا امیر المومنین جس پر ہزاروں جانے نہ
ہمیشہ ہر چیز میں مل جل کر، سب کی مل جل کر اللہ مولا فرماتے ہیں قرآن دواء لیس بعدہ داء، عربی میں دا، دال الف حمزہ، دا کے معنی درد، تکلیف، مشکل، دوا کے معنی اردو میں بولتے ہیں فارسی میں بھی دوا سبھی جانتے ہیں۔ قرآن ایسی دوا ہے جس کے بعد کوئی درد ہی نہیں ہے۔ قرآن ایسی دوا ہے جس کے بعد کوئی درد ہی نہیں ہونا چاہیے۔ کتنے ہم میں سے ہیں صبح قرآن پڑھے؟ کتنے سال سے آ رہا ہوں میں؟ 15 سال سے، کم از کم 5 سال سے بھی بول رہا ہوں کہ روزانہ کتنی آیتیں پڑھو؟ 10 آیتیں۔ کتنی آیتیں پڑھو؟ کم از کم 10 پڑھو۔ کیوں پڑھو؟ قرآن کہہ رہا فقرؤ ما تیسر من القرآن، جتنا ہو سکے قرآن پڑھو، جتنا ہو سکے۔ سرکاری قرآن کم از کم 10 آیتیں پڑھو۔ 10 آیتیں کیوں؟ لم یکتب من الغافلین، اگر تم 10 آیتیں پڑھو تم غافل نہیں رہو گے، یعنی ہیڈلیسنس، غفلت تمہاری ختم ہو جائے گی اگر تم 10 آیتیں پڑھو۔ قرآن کرتا کیا ہے؟ دیکھیں دوا ہے، لوگ گھبرا کے چلے جاتے ہیں فوراً اس عامل کامل عامل کامل عامل کامل اس کے پاس، مولوی کے پاس، تابعیس کے پاس، اس کے پاس، صرف حیدرآباد میں نہیں، کراچی میں نہیں، لاہور میں نہیں، اسلام آباد میں نہیں، لندن میں والے بھی یہی ہیں، امریکہ میں بھی جا کے یہی ہیں۔ فکر جب نہیں بدلتی تو جگہ بدلنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری بدلتی نہیں ہے، ہم کو فکر بدلنا ہے۔ تو جائیے اس کے پاس جا رہے، کیوں جا رہے ہیں بھائی؟ وہ حل کر دے گا۔ ہم لوگ شارٹ کٹس دیکھتے ہیں، ہر چیز کے لیے شارٹ، مولانا یہ راستہ طرف سے شارٹ کٹ ہے، کیا شارٹ کٹ؟ وہاں جلدی پہنچ جاتے ہیں، ہر چیز کے لیے جلدی پہنچ جاتے ہیں، ہر چیز کے لیے جلدی پہنچنا چاہتے ہیں، مال پانی کو بھی جلدی پہنچنا چاہتے ہیں، جی پیسہ بھی چاہتے ہیں جلدی حاصل ہو جائے، اور خوشیاں بھی چاہتے ہیں جلدی حاصل ہو جائے۔ شارٹ کٹ دیکھنا چاہتے ہیں، اگر شارٹ کٹ دیکھنا ہو تو دیکھیے مولا سے پوچھیے، امام سجاد علیہ السلام عربی میں کہتے ہیں رحلہ، قافلے کو رحلہ، رحلۃ الحج، رحلۃ الزیارہ، رحلہ کے معنی قافلہ، راحل جو تیار ہے نکل رہا۔ ان الرسول، دعائیں ابو حمزہ ثمالی، اس کا ایک ٹکڑا ہے، دعاؤں کا ذخیرہ نہیں چاہیے، دعائیں تمہیں پوری نہیں چاہیے، ایک ٹکڑے میں ڈوب جائے، ایک ٹکڑے کو سمجھ جائے زندگی بدل جائے، ایک ہی ٹکڑا کافی ہے۔ یہ پوری دعائیں ابو حمزہ ثمالی، یہ ٹکڑا ان الراحل الیک قریب المسافہ، جو تیری طرف آ رہا ہے سب سے جلدی پہنچ رہا ہے۔ شرط کیا ہے؟ کنڈیشن کیا ہے؟ کس کی طرف جانا ہے؟ ان الراحل الیک، راحل ہوگا کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، قدم اس کی طرف چلے تو بہت جلدی تیز، اس لیے اور کہ گردن سے زیادہ قریب ہے، چلے اس طرف تب وہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ مشکل مسئلہ ہے، مشکل مسئلہ ہے، ٹھیک مشکل کو ٹھیک ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کچھ بھی نہیں ہے مگر اسی کوشش ہے۔ امریکہ کیسے امریکہ بن گیا؟ کینیڈا کیسے کینیڈا بن گیا؟ بہت مولا سے پوچھیے۔ شب تم 21ویں رات، کل مولا شہید ہو رہے ہیں، 79 وصیت کی ہے، اس کا بھی ایک ٹکڑا ہمارے لیے پھر حل مشکلات ہے۔ بیٹا ہوشیار حسن حسین علیکم بالقرآن، علیکم بالقرآن، علیکم بالقرآن، قرآن 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 قرآن، جہاں اہل بیت ہے وہاں قرآن ہے، جہاں قرآن ہے وہاں اہل بیت ہے۔
میں آپ لوگوں سے گزارش ہے ڈنر ٹیبل پہ کم از کم ایک صبح ناشتے میں بچہ چلا گیا اسکول کو، آپ تو جلدی دیر سے گئے، کبھی ناشتہ کوئی الگ کر رہا ہے، ایک ساتھ کوئی کھاتا نہیں ہے، مشکل ہے، ٹھیک ہے، مگر ڈنر کم از کم شام کا کھانا گھر والے مل کے کھائیں، بیوی بچے سب ایک ٹیبل پہ، سب بیٹا آپ بیٹھو، بیٹی بیٹھو، کھانے سے پہلے ایک آیت آپ پڑھیے ترجمہ کیجیے، بیوی ایک آیت پڑھے ترجمہ کرے، بیٹا ایک آیت پڑھے ترجمہ کرے، اور بچہ ایک آیت پڑھے، بیٹی ایک آیت پڑھے ترجمہ کرے، 1 سال تک کیجیے، گھر میں نور برسے گا، اس لیے کہ قرآن کتاب نور ہے، کتاب برکت ہے، جہاں نور ہے وہاں اندھیرے نہیں ہوتے۔ اب جب قرآن پڑھیں گے تو قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن پیاس کو بڑھا دیتا ہے، یعنی علم کی پیاس بڑھتی چلی جاتی ہے، تو جواب کہاں ملتا ہے؟ وہیں ملتا ہے جہاں قرآن نے بھیجا ہے۔ دعا پڑھیے محمد وعلی محمد۔ پھر سب مل کر کے انشاءاللہ صلوات پڑھیے محمد وعلی قل ہی المواقیت۔ نوجوان خصوصاً میں نے اس سال بھی 5 سال پڑھے، پہلے قرآن اور سائنس کے عنوان سے پڑھی ہیں خراسان میں، اس سال اہل بیت اور سائنس کے عنوان سے پڑھی ہیں ایرانیان میں، انشاءاللہ آن لائن آئیں خصوصاً نوجوان نہیں اس دیکھ کے ضرور۔ یسألونک عن الاہلہ، اے رسول تم سے پوچھتے ہیں ہلال کیا ہے، ہلال کیا ہے؟ قل ہی مواقیت للناس، ان سے کہہ دو کہ ٹائم کو ایکسٹریکٹ کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ چاند، ہلال۔ کتنے نوجوان جانتے ہیں چاند کا سن کتنا ہے؟ 28 دن کا۔ کتنے کوارٹرز میں بانٹے؟ 4 کوارٹرز میں، فرسٹ کوارٹر، سیکنڈ کوارٹر، تھرڈ کوارٹر، فورتھ کوارٹر۔ 28 دن کا سن ہے چاند کا، پہلے سے 14، 15 سے 28، یا ایک دن محاق میں جاتا ہے یا 2 دن محاق میں جاتا ہے۔ ایک دن محاق یعنی وائن میں جب جاتا ہے تو چاند نظر نہیں آتا، اگر ایک دن میں جاتا ہے تو 29 دن کا مہینہ ہے، اگر 2 دن جاتا ہے تو کتنے دن کا مہینہ ہے؟ یہ کہاں سے نکالا ہم نے؟ قرآن ہے۔ یہ مواقیت للناس، یہ مواقیت ہیں۔ ابھی آپ کو دیکھا آپ نے امریکہ میں وہ سورج گرہن ہوا تھا، ہے نا سورج گرہن، میرے ساتھ ہے آپ لوگ؟ ایکلپس کہتے ہیں، سن ایکلپس۔ سورج گرہن ہوا تھا، یہاں بھی ہوا تھا کئی سال پہلے تھی، اور کب ہوگا بتا بھی دیتے ہیں، نیکسٹ کب ہوگا، توجہ بہت اچھی طرح سے۔ یہ ہے کیا سورج گرہن؟ کہ یہ دنیا پھر رہی ہے، زمین بھی اپنی جگہ پھر رہی ہے، چاند بھی اپنی جگہ پھر رہا ہے، سورج بھی اپنی جگہ۔ جب چاند پھرتے پھرتے زمین اور سورج کے بیچ میں جب آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو؟ سورج گرہن، سن ایکلپس۔ چاند کتنا چھوٹا ہے، سورج کتنا بڑا ہے؟ 400 ٹائم سورج بڑا ہے چاند سے، 400 دگنا، 400 مرتبہ دگنا ہے سورج، 400 مرتبہ چھوٹا ہے چاند۔ کبھی کبھی چھوٹے بھی بڑوں کی منہ بند کر دیتے ہیں۔ چھوٹا 400 دگنا، فاصلہ بھی دور ہے سورج سے، اور اس کا قد بھی، حجم بھی 400 گنا کم ہے۔ یہ چلتے چلتے جب بیچ میں آ جاتا ہے تو بالکل فل اسپلٹس آ جاتا ہے، زمین میں چند سیکنڈ کے لیے اندھیرا ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیلکولیشن قرآن کہتا ہوا یہ مواقیت للناس، حساب لگاؤ، تم لگا سکتے ہو، تم لگا کے بتا سکتے ہو نیکسٹ ٹائم کہاں پر کس وقت سورج گرہن ہوگا، کہاں چاند گرہن ہوگا۔
العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. سورج اپنے محور سے چل رہا، پوری دنیا چل رہی ہے، اتنی ایکیوریٹ ہے کہ ایک سیکنڈ بھی ادھر ادھر نہیں ہوتی. پھر چاند میں گڑبڑ کیوں ہو رہی ہے؟ بڑی محمد تو معلوم چاند کی گڑبڑ مولویوں کی چکر ہے. معافی چاہتا ہوں، میں بھی مولوی علی. اس کا چکر کا کسی اللہ کے حساب سے بھی تعلق نہیں ہے، تمہاری چکر ہے. آج کرا تو کیا ہوگا، کل لوکل سیاستیں وغیرہ وغیرہ. خدا کا شکر ہے پاکستان نے کم از کم اس کو ادھر سے فالو نہیں کرتے. سب آپ پڑھیے محمد میں پڑھیے پھر اچھی طرح سے سوال پڑھے محمد والا. اسی آیت کے بعد میں گھروں میں پیچھے سے داخل مت ہو، سامنے سے آؤ. پروردگار یہ چھوٹی بات ہے، یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ ہر ایک آدمی سامنے سے ہی جاتا ہے، پیچھے کیوں جاتا ہے؟ امام نے فرمایا یہ گھر نہیں ہے، یہ علم ہے. اگر آنا ہے تو ہمارے ذریعے سے جاؤ. کرنا ہو تو انا مدینہ العلم ہے. کہاں سے؟ اسی سے لیا گیا. اس کا قرآن کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں بیٹا ہوشیار نوجوانوں گفٹ فرام مولا امیر المومنین، حل مشکلات کا حل. مولا فرماتے ہیں بیٹا علیکم بالقرآن شب ضربت. ابھی یہ ڈنگی بات جی زخمی ہے مگر امامت زخمی نہیں ہے. اسی طرح سے ایک آخری لمحے تک امامت اس کو کوئی زخمی نہیں کر سکتا. بیٹا ہوشیار رہو. علیکم بالقرآن قرآن لو تسبقکم عمل بہ غیرکم. کہیں ایسا نہ ہو اس پر عمل کر کے تمہارا غیر آگے نہ بڑھ جائے. چلو پڑھیے محمد اس کو کوئی بھی عمل کر سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے. قرآن تو کسی نے لے لیا، ہم نے کیا لیا؟ تشہد میں کیا پڑھنا چاہیے، اخباری کیا کرنا چاہیے، ہم اس میں الجھ گئے، وہ کہیں اور پہنچ گئے. الجھنے کے لیے دین نہیں ہے، سلجھانے کے لیے. پڑھیے محمد والے کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی پہلے جو موومنٹ ہے، تھنکنگ کی جو موومنٹ ہے اس کو کریکٹ کیجئے، سوچنے کا جو انداز ہے صحیح کیجئے. سورہ اعراف، قرآن میں کتنے سورے ہیں؟ 114. 7ویں سورہ کا نام ہے سورہ اعراف. اس کی 157 آیت 157. آئندہ سے انشاءاللہ سب کے ساتھ، سب کے پاس فون آ گیا، سب کے ہاتھ میں فون کے اندر بھی قرآن آ گیا. آئندہ سے انشاءاللہ ہوگا مجلس ایسے کیجئے، مولوی جیسے ہی کہا فلاں آیت فوراً نکال کے دیکھ لیجیے بول رہا ہے کہ صحیح نہیں بول رہا. اس لیے کہ ممبر ایک طرفہ نہیں ہونا چاہیے. معصومین سے سوال کرتے تھے، مولا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا سمجھائیے. مولا بھی کہتے تھے سلونی جہالت پھیلا کے حکومت کرنا نہیں چاہتا، علم دے کر کے حکومت کرنا. ایک کتاب چھپی ہے ابھی حال ہی میں، قرآنی مفاہیم قرآن کے نام سے، اردو میں بھی ٹرانسلیشن ہو گیا. اگر چاہیے تو آپ کو آبا کے رہبر کے جو نمائندے ہیں اس آفس سے مل سکتی ہے. اس کی کاپی کیجیے، بچوں کو دیجیے، آپ لوگ بھی پڑھیے. اور آج کل یہ میں سڈنی میں تھا، ایک نوجوان بچے نے اس کو ایپ بھی بنا دیا ہے، نام ہی اس کا قرآنک عربی. روزانہ 4-5 آیتوں کے
کیجیے روزانہ 4-5 آیتیں، انشاءاللہ 5-10 سال کے بعد آپ کے پاس قرآن کا اتنا ذخیرہ ہو جائے گا، تب پتہ چلے گا کہ منبر پہ بیٹھا تو پتہ چلے گا کہ کون بول رہا ہے، کہاں سے بول رہا ہے۔ سب سے حاصل کیجیے، کیوں ہمیشہ رکیت کی فقیر رہیں، کیوں ہمیشہ جو بولے مولوی وہی سن کے چلے جائے؟ نہیں، کوشچن کیجیے، آپ نے جو بیان کیا ہے بکا ہے، ہانکا ہے، کہاں سے ہانکا ہے؟ قرآن کی آیت بتاؤ، حدیث بتاؤ، کس کتاب سے پڑھ رہے ہو؟ ذرا سوال و جواب کیجیے تاکہ جہالت کی جرأت نہ ہو۔ صحیح کریں 157 ہے، پڑھیے الذین یتبعون النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت علیہم۔ میں پوری آیت کا ترجمہ نہیں کروں، مفہوم نہیں سمجھاؤں گا، آپ سے سوال یہ ہے کس کا ممبر ہے؟ کہیے ممبر رسول ہے، باتری کا ممبر نہیں ہے، علامہ کا ممبر نہیں ہے، خطیب کا ممبر نہیں ہے، مجتہد کا ممبر نہیں ہے، رسول کا ممبر ہے۔ یہاں سے رسالت نکلنا چاہیے، پرواز نکلنا چاہیے۔ ممبر رسول ہے، رسول کہاں سے بولتے ہیں؟ جب سے بولتے ہیں وہاں ینطق عن الہویٰ، تو ممبر بھی خدائی ہونا چاہیے، ممبر زمینی نہیں ہو سکتا، الہی ہونا چاہیے۔ جو بولے تو قرآن سے بولے، جو بولے حدیث سے بولے، اپنی طرف سے بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ توجہ ہو بہت اچھی طرح سے، کون ہے نبی؟ الذین یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل، جس کا نام مسیحی بھی دیکھتے ہیں اپنی انجیل میں، یہودی بھی دیکھتے ہیں اپنے تورات میں، یہودی بھی دیکھتے ہیں اپنے تورات میں۔ کون ہے یہ؟ جس کا کام کیا ہے؟ یأمرہم بالمعروف، جو امر بالمعروف کرتا ہے، امر بالمعروف کرتا ہے۔ شیعہ کہتا ہے مولا کے پاس، یا مولا بلائیے جلدی، مولا نے کہا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، میں تو سب کو بلاتا ہوں، تم بھی آ جاؤ، زیارت پڑھو میری۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، تو بے نمازی زیارت کو گیا کیوں؟ محمد وآل محمد۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت دیکھیے پیغمبروں کا کام ہے امر بال، ممبر کا کام ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ ہتھیلی میں جنت بتانے کی جگہ نہیں ہے، حقیقت بتا کے جنت بنانے کی جگہ ہے۔ حقیقت بتا ہے، ریالٹی بتا۔ الذین یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل، کون ہے یہ؟ الذی یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات، اچھی چیزوں کو حلال کرتا ہے، بری چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ یہ بھی میرا موضوع نہیں ہے، یہاں پر ہے وَیَدْعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، نبی کا کام ہے ممبر سے مشکل کا حل تلاش کرے۔ کتنوں کی بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، کتنوں کے کام نہیں ہیں، جاب نہیں ہے، جھگڑے ہیں، وراثت کے جھگڑے ہیں، ممبر سے حل ہونا۔ بڑھیا محمد وآل محمد۔ اب سب مل کے پڑھی صلوات محمد وآل۔ سبحان اللہ، واہ واہ،
ٹٹولیے، کیا میں حل تلاش کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ جب تک ارادہ نہیں کرو گے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ہم لوگ سننے کے عادی ہیں، وہ علامہ صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی پڑھتی مجلس، وہ مولوی صاحب بہت اچھی مجلس پڑھتے ہیں، وہ قبلہ کا بہت اچھی مجلس پڑھتے ہیں، مجلس کے بعد کیا پڑھا؟ نہیں معلوم۔ انٹرٹینمنٹ کے لیے سننا اور ہے، بدلنے کے لیے سننا۔ تو یہاں بیٹھیے، بدلنے کے لیے سنیے، لذتوں کے لیے مت سنیے۔ اگر لذتوں کے لیے چاہیے تو میرے پاس ویسی بھی مجلس ہے جس میں 1 گھنٹہ آپ بیٹھیں گے، نعرے لگاتے رہیں گے، خوش ہو کے چلے جائیں گے۔ آپ کا الو بگڑ جائے گا، میرا کبوتر ٹھیک ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مجھے روز قیامت جواب دینا ہے، باقی تو حیدرآباد گیا تھا، کیا کیا تو ممبر سے؟ اس لیے کہ ایک لمحہ بھی قیامت میں پوچھا گیا تیرا ہاتھ بھی جو ہلا تھا اس کے کیا معنی ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قرآن میری طرف سے سمجھ میں آ رہی بات؟ تو مشکل کیا ہے کہ کوئی tomorrow I like all the youths، کل میں یہ جوانوں کو ہوم ورک دے رہا ہوں ممبرس، what are the problems of today؟ آج کے مشکلات کی ایک لسٹ مجھے دیجیے، کل تمام جوانوں کے لیے، بزرگ ماشاءاللہ ہمارے سرپرست ہیں، سب کچھ ہیں، جوانوں سے جو 10 and above یا 14 and above ہیں ان سے گزارش ہے کل میرے پاس لسٹ دیجیے مشکلات ہمارے کیا ہو۔ ایسا کریں آپ لوگ، ان مشکلات کو تو بتائیے، پھر یہاں سے حل بھی بتائیے۔ ذرا پڑھیے محمد رے کے 200 الف کا 1 201 زے کے 7 208 آپ کے 100 308 مرتبہ یا رازقو یا رازقو یا رازقو پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو اس مل جائے گا جی۔ اب 40 دن بعد آئے مولانا میں پڑھتا رہا یا رازقو مگر کچھ ہوئی۔ میں نے کہا باہر جا کے کام بھی کیا، صرف رازقو کہتے رہے۔ میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے کہ یا رازقو کام نہیں کرتا جب تک کہ حرکت نہیں کرو گے، حرکت بھی کرو پھر یا رازقو بھی بولو، تب کہیں خدا برکت بھی دے گا۔ بغیر حرکت کے برکت ملنے والی نہیں ہے۔ تمہاری بیکاری کی وجہ تم ہی ہو، کوئی اور نہیں ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوشش ہے۔ کیا کام کرتے ہو؟ بھائی دبئی میں، کیا کام کرتے ہو؟ تو بھائی امریکہ میں۔ ہم پوچھ رہے ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں؟ بھائی دبئی میں ہے، بھائی ابو دھابی میں ہے۔ کسی کے بھروسے پہ جینے والا مومن نہیں۔ نہیں ہے مومن۔ قرآن بتاتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کچھ بھی نہیں ہے مگر اس کی کوشش، جتنی کوشش اتنا ہی خدا دے گا، جتنی محنت کے ساتھ جتنا مائنڈ خرچ کرے گا اتنا ہی خدا دے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا تم کرو میں دیتا ہوں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تم یہ قدم بڑھو ہم 10 قدم آگے بڑھیں، ہم برکتیں گے، تم کام تو کرو۔ آج کی دنیا کا وہ ہے سب سے بڑا پرابلم، پہلا پرابلم ہم نے مومنین کا فکر 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 فکر۔ 10 دن مجلسیں ہوئی، کیا سیکھا؟ اتنا ہی سیکھا کہ جنت میں جائے۔ سبوں نے یہی ایشورنس دلایا کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ ہم کہتے
جنت میں جانے کے لیے نہیں آئے ہیں، دنیا کو جنت بنانے کے لیے آئے ہیں۔ محمد والے یہ جنت میں جانا کوئی کمال ہے؟ جنت میں جانا کوئی کمال ہی نہیں، معافی چاہتا ہوں، حالانکہ وہاں بھی آسان نہیں ہے، جس طرح سے ہتھیلی میں بتایا جا رہا ہے اتنا آسان نہیں ہے۔ جنت ثمنک الجنہ لا تبعوہا الا بہا، مولا فرماتے تیری قیمت جنت ہے، سستے داموں میں بکو نہیں، سسرے کے ہاتھ میں، سالے کے ہاتھ میں، جہیز کے ہاتھ میں، کار کے ہاتھ میں، بڑی محمد والا سب سلوات ایک سب مل کے انشاءاللہ۔ تو کیا سیکھا ہم نے قرآن سے؟ سورہ نجم کی آیت ہے 39 ورس آف دی سورۃ النجم، الیس للانسان الا ما سعی، مولا فرماتے ہیں قرآن فرماتا ہے تم کچھ بھی نہیں ہو، تمہاری کوشش اور اسٹرگل، تم جتنا اسٹرگل کرو گے کام۔ یہودی اتنے کامیاب کیوں ہو گئے؟ یہ دنیا کاز اور ایفیکٹ کی دنیا ہے، علت و معلول کی دنیا ہے، جو کرے گا وہ مرے گا، جیسی کرنی ویسی بڑھنی۔ یہ مسلمانوں کو خدا نے قانون بنایا، وہ قانون بدلتا نہیں، قرآن جو ہے قانون نہیں بدلتا۔ دیکھیں مثلا زمین کا قانون کیا ہے؟ زمین کا قانون یہ ہے کہ اس میں گریویٹی ہے، کشش ہے، جی خدا نے تو سب بچہ گر گیا، مولا بچا لیجیے، اسی کہ کشش کو تمہارے بچے کی وجہ سے اٹھاتا نہیں، خدا اٹھا تو سب اڑ جائیں گے۔ تو کیا ہے یہ؟ کہاں یہ ایک وقت ہو سکتا ہے نجف میں ایک صاحب زیارت کے لیے آئے، بچہ 7 کا بیٹا 10-11 سال کے لڑکے شرارت کرتے ہیں، اور وہ ماں کے ہاتھ سے گیا، نکلتا چھت پہ پہنچ گیا، باپ ڈھونڈتا ہے اور دیکھا کہ چھجے پہ کھڑا ہوا ہے ہوا پہ، پریشان ہوا باپ، یہ کہاں پہنچ گیا؟ اگر ذرا اس کو سیکھ ہوا گر جائے گا۔ توجہ کا طالب ہوں، اتنے میں دیکھا وہ پھسلا گرا، اس نے کہا یا سارے لوگوں نے دیکھا کہ وہ گریویٹی تو کیا جیسے پھول کا پتا ہے جو گر رہا ہے، دوڑا ہوا گیا، ہاتھ تھاما، ہاتھ میں لے لیا، سب لوگ اس کے پاس پہنچ گئے، یہ کون ہے؟ یہ ولی خدا ہے، صرف یا اللہ پہ یہ سب کچھ ہو گیا، تم نے یہ مقام کیسے حاصل کیا؟ کیا میں نے پوری زندگی اس نے جو کہا مانا، کیا میرے کہنے پر وہ میں میں نے کیا، کیا میرے ایک اللہ پہ وہ نہیں سنے گا؟ قرآن نے وعدہ کیا ہے تم میری سنا، میں تمہاری سنوں گا۔ یہ قرآن نے وعدہ کیا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہارا جواب دوں گا۔ کون پکارے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں بسم اللہ یا تسبیح، مولانا اس میں اعظم کیا ہے؟ ایک صاحب میرے پاس، مولانا کچھ ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا کیا ہے پاس؟ آپ خطیب وطیب تو معلوم نہیں ہوتے، علم کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے، مگر آپ کے پاس سننے کیوں آتے ہیں لوگ؟ مجھے نہیں معلوم کیوں آتے، دوسری کو مجھے نہیں معلوم ہے کیا، تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے اس میں اعظم ہے آپ کے پاس، کوئی نہ کوئی ہے چکر ہے آپ کے پاس، ذرا سا وہ سکھا دیجیے۔ آپ کو سیدھا بتا دیتا ہوں، کوئی اس میں اعظم نہیں ہے، زبان اس میں اعظم ہے، جب پاک کر لو تو ایک اللہ کام کرے گا۔ زبان پڑھی محمد والے قانون ہے، فکر کو صحیح کرو۔ تو آج کی مجلس کا خلاصہ، ہماری تھنکنگ غلط ہے، ہماری فکر غلط ہے۔ جنت میں جانا کمال
دنیا میں جنت کو بنانا. یہاں پر لکھا ہوا ہے اسلام میں صفائی کیا نام ہے؟ ایمان. اس پہ ایمان نیچے کچرے کا کوڑا. حدیث اوپر نیچے. حدیث اوپر نیچے. دیکھیے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ جو جگہ ہے, یہ جو بیٹھے ہوئے حسینیہ ہے نا, یہ بلڈنگ حسینیہ بنی یا نیت حسینیہ بنی؟ کیا چیز حسینیہ بنی؟ تو معلوم بلڈنگیں بہت سی ہیں. نیت کیا ہے, وہاں سے نکلتا کیا ہے؟ توجہ کا طالب ہوں. دل سب کے ہیں, وہاں سے نکلتا کیا ہے وہ اہم ہے. سب دل ہمارے پاس کیا نکلتا؟ اگر ایمان نکلتا تو پھر اس کے بعد کامیابی ہے. اگر نہیں نکلتا تو کامیابی ہونے والی نہیں ہے. قرآن نے کہا لیس للانسان الا ما سعی. کتاب کا نام لیتا ہوں, اردو میں بھی اس کا ٹرانسلیشن ہو گیا, انگلش میں بھی آن لائن موجود ہے, www.org.alislam.org. بیوٹیفل کتاب ہے. اس کا نام ہے معراج السعادہ. معراج السعادہ. اگلا نراقی کی خوبصورت کتاب ہے, علم اخلاق ہے, مورل سائنس ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ جنت کوئی کمال نہیں, اس لیے کہ جنت میں جتنے بچے ہوں گے سب چلے جائیں گے. جو نابالغ جو مرتے ہیں وہ بچے کہاں جاتے ہیں؟ نابالغ مسلمان کے مومن کے جس کا بھی مرے گا, کسی کی تکلیف ہی نہیں ہوئی, اس کو شریعت لاگو ہی نہیں ہوئی. نابالغ کافر کا بھی مرے, مومن کا بھی مرے, منافق کا بھی مرے, وہ بچہ کہاں جائے گا؟ جنت میں. دیوانے بھی جنت میں جائیں گے. بھائی اس لیے ان کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہے. تم کیا دیوانوں کی جنت میں جانا چاہتے ہو, یا بچوں کی جنت میں جانا چاہتے ہو, یا حسین کے پاس جانا چاہتے ہو؟ دعا پڑھتے ہیں نا, اذان کے بعد دعا کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اجعل قلبی, اور پھر میں کیا واجعلنی عند قبر نبیک. پروردگار مجھے قبر کیا مانا ہے؟ مجھے رسول اللہ کا جانا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ نمازی کہہ رہا. بے نمازی تو معلوم ہی نہیں ہو کیا کر رہا ہے. نمازی کہہ رہا ہے پروردگار میں نماز کے لیے کھڑا ہوں, یہ اذان کے بعد میری دعا ہے کہ سرکار کے قبر کے پائے. توجہ بہت اچھی طرح سے انشاءاللہ اپنے سلامت رکھیے. دیکھیے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. قرآن کا ہے جنت جو ہے متقین کے لیے دلہن کی طرح سجائی گئی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. سنواری جائے, خوبصورت سنواری جائے. قیامت میں حساب و کتاب کے بعد سب لوگ اپنے مقام پہ چلے جائیں گے, مگر کچھ مومنین جنت میں جائیں گے نہیں. یہ جنت جو سجی ہوئی ہے, کہے گی پروردگار میں سجی ہوں, ان کے لیے آتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ مومنین کہیں یہاں حسین کے ساتھ ہیں, جہاں حسین ہے. ہمیں یہ سجی ہوئی جنت نہیں چاہیے, ہمیں حسین زخمی چاہیے. ہمیں حسین چاہیے جو مصائب و آلام سے گزر چکا ہے. ہمیں حسین چاہیے, ہمیں نہیں چاہیے وہ جنت. یہ کون لوگ ہیں؟ زبان جمع سچ ہے. کتنے فوجی تھے تربلا؟ کم سے کم 30,000. کم سے کم 30,000. کتنے تھے یہاں پر؟ بچے اور ایسا ملا 200 سے زیادہ نہیں. شب عاشور اور کیسے تھے ادھر؟ رہبر معظم نے بہت خوبصورت جملہ کہا ہے, اس جملے کی بھی یاد رکھ لیجیے. غدیر میں کربلا, کربلا میں غدیر. غدیر میں کربلا کیسے؟ رسول اللہ نے کہا من کن جو مولا محمد علیون مولا. اس کے بعد کا سب لوگ بیعت کرو. 3 دن تک بیعت ہوئی, بیعت کر کے سب اتر گئے. غدیر میں کربلا برپا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بیعت کیے, کیسے اتر گئے؟ یہ حدیث سنا ہے لوگ
مشہور ہے، چاہنے والے کیسے چاہنے والے ہیں؟ تاریخ کہتی ہے کہ مولا خیام کے پیچھے گئے، ایک چاہنے والا کا اتنے 30,000 ہے، کوئی بھی حملہ کر سکتا ہے، پیچھے پیچھے مولا کے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، حفاظت کا خیال کرتے ہوئے مولا نے آہٹ محسوس کی، کون؟ تو مولا میں خادم ملا ہوں، اچھا اچھا، ہاتھ کو مولا نے تھام لیا، مولا ہمارا بھی ہاتھ تھام لیجیے، ہم میں دم نہیں ہے کہ خود سے چلے جائیں جنت میں، مولا ہمارے میں اتنی طاقت نہیں ہے، مولا آئیے ہمارا بھی ہاتھ تھامیے۔ بلال کا ہاتھ تھاما، آگے بڑھے، دو سامنے ٹیلے، آہستہ سے چاند نکلنے والا تھا، روشنی پھوٹ رہی تھی۔ ہلال میں بیعت اٹھائے دے رہا ہوں، یہ جو 30,000 جمع ہیں کسی کے لیے نہیں، میرے اکیلے، صرف میرا خون چاہتے ہیں تم لوگ، میں بیعت اٹھائے دے رہا ہوں، یہ دو پہاڑیوں کے پیچھے چلے جاؤ، پھر میں روز قیامت پکڑنے والا بھی نہیں ہوں، بیعت لے رہا ہوں، قدموں پہ گر گئے کہ مولا جنت میں آنے کے بعد جہنم چلے جاؤ۔ کون ہے یہ لوگ؟ کربلاؤں میں غدیر، مولا آپ نماز پڑھیے، میں میری نماز پڑھتا ہوں۔ کیا نماز ہے؟ کہ آپ کی حفاظت ہی میری نماز ہے، آپ کی حفاظت، امامت، ولایت کی حفاظت بھی، ادھر تیر آ رہا، ہاتھ کبھی ہاتھ کبھی کونی کبھی، آخر میں دیکھا سعید نے اب جو تیر آ رہا ہے سیدھے مولا کے سینے میں اپنا سینہ ڈال، ادھر نماز ختم ہوگی، ادھر نماز عشق ختم ہوگی۔ شہید نے کہا مولا وفائی تو کیا میں نے وفاداری کر دی؟ مولا کا جملہ سنیے کتنا بدلنا، مولا فرماتے سعید تم مجھ سے پہلے جنت چلے گئے، سعید تم مجھ سے پہلے جنت چلے گئے۔ کون سا مقام ہے یہ مقام کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ انسان، خدا انشاءاللہ آپ سب کو توفیق دے، ہم سب کو بھی انشاءاللہ خدا انشاءاللہ سلامت رکھیے۔ آنسو بہانے والوں، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، کر دیا، اب تو سکون سے رہو۔ عورتوں نے کیا کیا تھا؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو تم نے ذبح کر دیا، 6 مہینے کے بچے کو ذبح کر دیا، اب جو کچھ ہونا تھا ختم ہو گیا تھا قصہ، اب تو خاموش صبر کرو۔ اچھا سنیے مولا امام حسین کا آخری جملہ کیا تھا؟ کیا تھا جملہ مولا کا؟ کیا تھا جملہ؟ کمیونیکیشن کا لاسٹ کمیونیکیشن آف مولا امام حسین، آخری جملہ امام حسین کا کیا تھا؟ زخموں سے چور مولا گھوڑے سے گرے، کوئی جسم کا حصہ ایسا نہیں تھا جس میں زخم نہ ہو۔ کربلا کو جمع کیا، سجدہ کیا، الہی مالک آ گیا میں آ گیا۔ مقاتل میں ہے کہ 1 گھنٹے تک اسی حالت میں رہے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی حسین کے قریب کوئی آ جائے۔ ابن سعد نے کہا کام ختم کرو، جس چیز کے لیے آئے ہو ذبح کرو، کام ختم ہو جائے۔ انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ زخمی شیر ہے، اٹھے گا تو پھر حملہ کرے گا، ایسی جنگ کی ہے اس نے، دیکھا نہیں تم نے؟ اچھا تم جاننا چاہتے ہو اس میں دم ہے کہ نہیں ہے؟ ابن سعد نے کہا تم جاننا چاہتے ہو اس میں دم ہے کہ نہیں ہے؟ قریب آیا، اے فوجیو جاؤ خیام کو لوٹ لو، حسین اٹھ کر سے نہیں ڈرتے تو مت ڈرو، کم از کم آزاد تو رہو، مردوں سے
میری بہن جب مجلس سننے آئی ہے، اگر بال نظر آ رہا ہے تو ٹھیک کر لے، اس لیے کہ زینب پہ رونا آسان کام نہیں ہے، زینب کے ساتھ چلنا مشکل کام ہے۔ سمجھو دین کو سمجھ کے آگے بڑھو، دین کو سمجھ کے آگے بڑھو، دین کو سمجھو۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین نے کہا یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آیا، جب بھی سید سجاد سے پوچھا جاتا تھا کہاں تکلیف ہوئی، نبی نہیں کہتے تھے کربلا، صبح سے قربانیاں دیتی گئی، مگر کبھی نانا کی طرف موڑ کر کے فریاد نہیں کیا۔ اونا محمد کو دیا، مدینے کا رخ نہیں کیا، علی اکبر کو دیا، مدینے کا رخ نہیں کیا، قاسم کو دیا، مدینے کا رخ نہیں کیا، یہاں تک کہ عباس کے شان قلم ہو گئے، مدینے کا رخ نہیں کیا، عصر کا وقت قریب آیا، بھائی چلا گیا، مدینے کا رخ نہیں کیا۔ جب چادر چھنی قدرت سے بچا لے۔ پروردگارا بحق محمد وآل محمد ہماری فکر کی تصحیح کر دے۔ پروردگارا جو گردنوں کی ذمہ داریاں اس کو پورا کرنے کی توفیق نائے۔ پروردگارا تیرے اولیاء کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق نائے۔ پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تحس نحس کر دے۔ مومنین مظلومین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان، مال، آبرو و عزت کی حفاظت فرما، کہ پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے۔ پروردگارا ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما۔ جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی صاحبانی قوتوں کو بانٹ دے، ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما۔